امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی؟ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بے جانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا۔ امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کی بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات پر سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں، بلکہ تم نے مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اس لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کی بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ امامہ نے کہا۔ میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔
اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں نہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے رویے کے اصول کے لیے، روپے کے اصول کے لیے مذہب بدلا۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ اپنی فرینڈز میں اسے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھیں۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار امامہ نے خود ان کے دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے اس رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی۔ تمہاری یہ دونوں فرینڈز سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقہ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر نہیں آنے دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقے کو وہ کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ بس یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں بڑے، یہ تو انہیں قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا کہ کون سیدھے رستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔
बस मौलवियों के कहने में आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें। शायद फिर उन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह हिदायत पर आ जाएं। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम भी उनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, इनकी गलतफहमियाँ तो दूर होना चाहिए मेरे बारे में। इमामा ने एक बार फिर कहा, ये काम तुम नहीं कर सकती। इन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं इन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि उनके दिल से मेरे बारे में ये गलतफहमियाँ दूर हो सकें। फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाएं। इमामा ने कहा। उसकी अम्मी कुछ सोच में पड़ गई। आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं, तुम ज़रूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें ये लगे तुम उन्हें फ़िरका की तरवीज के लिए उन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम्हें उन्हें ये कहकर किताबें देना है कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और उनसे ये भी कहना इन किताबों का ज़िक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इमामा ने उनकी बात पर सर हिला दिया। इसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें ले गई थी। ब्रेक के दौरान वो जब ग्राउंड में आकर बैठी तो इमामा ने अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हो, दिखाओ। इमामा ने शापर से वो किताबें निकाल लीं और उन्हें दो हिस्सों में तकसीम करते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर एक नज़र डालते ही कुछ चुप सी हो गई। जवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम यकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है? उसने सरद मोरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की गलतफहमियाँ दूर हो सकें। किस तरह की गलतफहमियाँ? वही गलतफहमियाँ जो तुम्हारे दिल में हमारे फ़िरके के बारे में हैं, इमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारे मज़हब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाज़ा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग इन सब चीज़ों को पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा एक उम्मती नबी है, और वो भी इसी तरह काबिल इहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें उसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मज़हब के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। हम तुम्हारे मज़हब के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं।
اس لیے تم کو وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا۔